السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے کتنے حقوق ہیں، آج اس کے اوپر چھوٹی سی گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں اور یہ خوبصورت ہدایت ہے جو اپنے ساتھ جڑنے والوں کو خوشخبریاں بھی سناتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے قرآن کے آپ کو بہت بڑے بڑے اجر ملیں گے۔ ہم زندگی کے ہر زاویے کے حقوق تو پورے کرنا پسند کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے قرآن مجید کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں اس مبارک مجلس میں۔ وہ بنیادی حقوق ہیں جسے ہر مسلمان کو پورے کرنے چاہیے۔ قرآن مجید کے 5 حقوق یہ ہیں۔ پہلا حق، اس قرآن پر ایمان لایا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے اور یہ وہ کلام مقدس ہے جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے اور آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب قرآن پاک نازل ہوئی، آج ہمارے پاس موجود ہے اور اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے اور نہ کوئی کمی۔ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ یہ لا ریب کتاب ہے۔ دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور اس کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ خوبصورت طریقے سے پڑھا جائے، غور و فکر کر کے پڑھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کو خوبصورت انداز سے پڑھتا ہے اس کو اس کی وجہ سے بھی انعامات ملیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سب بندوں کی ہر بات کو خود سنتا ہے، مگر جب قرآن کی باری آئے گی تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ آج تو پڑھ اور تیرا کلام میں پوری دنیا کو سناؤں گا۔ اور تیسرا حق یہ ہے اس کا بنیادی، رب تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھا جائے۔ ظاہر ہوا کہ اللہ کا خوف کھا رہا ہے یہ پڑھنے والا۔ جہاں پر خوشخبری ہو وہاں شکر ادا کرے، اور جہاں پر عذاب کی آیت ہو وہاں اللہ سے اس کے عذاب کی پناہ مانگے، اور تلاوت پڑھنے کرنے کا طریقہ خوبصورت سے خوبصورت کرنا چاہیے، اور یہ قرآن ہدایت کے لیے بنا ہے، غور و فکر کے لیے ہے۔ اس کے معنی کو صحیح طریقے سے ادا کرنے سے رب کا وعدہ ہے کہ اسے جنت مل جائے گی۔ اور قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ اپنے صحابہ کو قرآن بتایا کرتے تو وہ 10 آیتیں جب پڑھ لیتے تو 11ویں آیت کے پاس بھی نہیں جایا کرتے تھے، یعنی کہ 10 آیتوں پر غور و فکر کرتے، اس کو سمجھ کے پڑھتے، اور جب ان کو سمجھ آ جاتی تو پھر وہ 11ویں آیت پڑھا کرتے۔ اور فرمایا کہ جس کے پاس قرآن کا علم نہ ہو، تقویٰ نہ ہو، اور قرآن کی لذتوں سے وہ کس طرح آشنا ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوتھا حق اس کا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ کھڑا ہے جو ایک پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا ہے اور اس کے سر کو کچل دیتا ہے،
وہ پتھر لڑکتا ہوا آگے چلا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ شخص، اس کو کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ تو بتایا انہوں نے کہ یہ قرآن تو لے لیتا ہے، پڑھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، لیکن فرض نماز جب ہو رہی ہوتی ہے تو یہ سو رہا ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قرآن کا 5واں حق یہ ہے کہ اس قرآن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کا ذوق و شوق ہونا چاہیے۔ سن کر آگے بھیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، تبلیغ کیجیے، پہنچا دیجیے جو اللہ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ فِي النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا۔ اور فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدٍ وَغَائِبٍ، اور پہنچا دیجیے ہر حاضر کو اور غائب کو۔ تبلیغ کرو خواہ ایک آیت ہی ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر تم میری گردن پر تلوار بھی رکھ دو اور ایک کلمہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے وہ پہنچا کے ہی گردن کٹواؤں گا، تو پھر میں کلمہ پڑھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، اللہ تر و تازہ رکھے، روشنی چمک دمک عطا فرمائے، اس کو خوبصورتیاں عطا کر دے اس کی زندگی میں، جو ایک حضور کی حدیث کو یاد کر کے پھر اس کو صحیح تازہ کر کے اس کو آگے پہنچائے۔ تو یہ 5 حقوق تھے قرآن کے جو ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں نے قرآن کو کس طرح پڑھنا ہے، ایمان لا کے اس کو پڑھنے کا جس طرح حق ہے اس طرح پڑھیں، پھر غور و فکر کرنا ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے اور پھر اس کو آگے پہنچانا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔